سوال: زمین کا کتنے گزرا اور کل کون تھا؟ جواب: ہجوم. سوال: قرآن مجید کے مطابق اصحاب کے سو رہے تھے. جواب: 309 سال. سوال: قرآن پاک ہی اس کے مبارک ناموں کا لفظ کتنی بار آیا؟ جواب: 2. سوال: قرآن مجید کا 11واں سجدہ کون سی سورہ کی ہے؟ جواب: سورہ سجدہ. سوال: قرآن مجید یہ دعا کتنی بار آیا ہے؟ جواب: 1377. سوال: انسان یا ہند کے اعتاب مرنے کے کتنی دیر تک زندہ رہ سکتے؟ جواب: 3 دن. سوال: اس جانور کا نام بتائیں جس کے سینگ ہر سال چڑھنے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. جواب: ہرن. سوال: سب سے پہلے رسول کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت علی. سوال: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب: بنی تمیم. سوال: جب روح حضرت آدم علیہ السلام کی بیعت میں کون سی دعا کو کیا ملی ہے؟ جواب: کھانے کی کمی. سوال: جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے پیروں میں کون سی دعا کے قدم کس طرف ڈالے؟ جواب: جنت کے پھلوں کی طرف. سوال: جنت کا ایک درجہ اپنے اندر کتنی وسعت رکھتا ہے؟ جواب: حدیث پاک میں ہے اگر تمام عالم اس درجے میں جمع ہوں تو وہ سب کے لیے وسیع ہے. سوال: جنت میں کس کس قسم کی نہریں بہتی ہیں؟ جواب: پانی، شہد، دودھ اور شراب ظہور کی. سوال: جنتی جنت میں کتنی عمر کے دکھائی دیں گے؟ جواب: 30 یا 33 سال کے. سوال: دوزخ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ جواب: دوزخ حق ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، یہ پیدا ہو چکی ہے. سوال: دوزخ کی گہرائی کتنی ہے؟ جواب: دوزخ کی گہرائی کو اللہ ہی جانتا ہے. حدیث میں ہے اگر ایک بہت بڑا پتھر جہنم کے کنارے سے پھینکا جائے اور وہ اس میں 70 سال تک گرتا رہے تب بھی اس کی تہ تک نہ پہنچے. سوال: جہنم کا سب سے کم درجے کا عذاب کیا ہوگا؟ جواب: جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے. وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے حالانکہ یہ سب سے ہلکا ہوگا. سوال: جہنم کی وہ کون سی وادی ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے؟ جواب: اس وادی کا نام ویل ہے اور جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہیں. سوال: دوزخ میں کتنی وادیاں ہیں؟ جواب: حدیث شریف میں ہے دوزخ میں 70,000 وادیاں ہیں. ہر وادی میں 70,000 گھاٹیاں، ہر گھاٹی میں 70,000 بل ہیں اور ہر بل میں سانپ جو جہنمیوں کے چہرے کو کھاتا ہے. سوال: جنات کون ہیں؟ جواب: جنات ایک مخلوق ہے، اللہ نے انہیں آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا ہے. ان میں نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں. یہ ایسے عجیب، غریب اور مشکل کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں جنہیں کرنا عام انسان کی کرنے کی بس کی بات نہیں ہے. سوال: کیا انسانوں کی طرح جنات پر بھی شرعی احکام لاگو ہوتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، جنات بھی شرعی مطالعہ کے پابند ہیں. مسلمان جنات نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور انسان سے دینی علوم اور روایت حدیث حاصل کرتے ہیں. سوال: کیا جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی تھی؟ جواب: جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشہادت ہوں تو جبل ابی قبیس اور حاجون کے پہاڑ پر جن نے قسم کھا کر یہ صدا کی انسانوں میں سے ایک کسی عورت نے ایسا بچہ نہیں جنا ہوگا جیسے فخر و ثبات والا بچہ حضرت حمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جنا ہے. سوال: مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر سب سے پہلے کس نے دی تھی؟ جواب: یہ خبر سب سے پہلے ایک جن نے دی تھی. سوال: وہ کون سے فرشتے ہیں جو تمام ملائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں؟ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام. سوال: ابلیس ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے کس مقام پر فائز تھا؟ جواب: ابلیس جنات میں سے تھا مگر بہت بڑا اور فزائد تھے
یہاں تک کہ گروہ ملائکہ میں اس کا شمار تھا۔